वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू होने से पहले मेन इवेंट जो था वो ओपनिंग सेरेमनी थी पहले, लेकिन फिर ऐन मौके पे बताया गया कि वो ओपनिंग सेरेमनी जिसमें अरिजीत सिंह, आयशा भोसले, रणवीर सिंह ने परफॉर्म करना था वो अब नहीं हो रही है। तो फिर जो मेन इवेंट था वो बन गया कैप्टन टॉक, जहाँ पर सहाफ़ियों ने भी, रिपोर्टर्स ने भी कैप्टन से गुफ्तगू की, बात की, सवालात किए। रोहित शर्मा से सवाल हुए, बाबर आजम से बहुत सारे सवाल हुए सहाफ़ियों ने, इंडियन सहाफ़ियों ने, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो वीज़ा नहीं था मिले, तो बहुत सारे सवाल किए। इस पे बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि फ्रॉम अ बॉल पिकर टू द मैन who is leading and representing Pakistan in India for the World Cup as the number one ODI batsman बाबर आजम, उनको जिस तरह से भारत में इज्जत दी गई है अभी तक, आज भी हमने देखा कि चार्टर तैयारे के ज़रिए उन्हें हैदराबाद से जब फ्लाई कराना था तो चार्टर के ज़रिए उन्हें फ्लाई कराया गया, और आगे जिस तरीके से उनका ज़बरदस्त वेलकम किया गया, ही डेफिनेटली अर्नड इट। यानी आप उनकी स्ट्रगल देखें कि अपने वालिद के साथ बाइक पर बैठ के जाना क्रिकेट एकेडमी, फिर उनके बाप का अपना पेट काट कर अपने बेटे को उसकी स्ट्रगल्स में उसका साथ देना, उसको एक हीरो बनाने के लिए, स्टार बनाने के लिए, और उसके बाद फिर बॉल पिकर का सफ़र, और फिर अंडर 19 के लिए सिलेक्शन, फिर कैप्टन बनना, फिर उसके बाद कौमी टीम के लिए सिलेक्शन, और फिर ज़बरदस्त रन मशीन के तौर पर सामने आना, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाना, फिर ऑल 3 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को लीड करना। बाबर आजम डेफिनेटली हैज़ अर्नड द रिस्पेक्ट एंड जो उसको आज जो इज़्ज़त मिल रही है, जो इंडिया में भी मिल रही है, और मेरा ख्याल है कि वो इज़्ज़त ज़्यादा इसलिए नहीं मिल रही है कि वो पाकिस्तानी है, वो इज़्ज़त मिल रही है क्योंकि वो बाबर आजम है। इंडिया, बाकी मुल्कों में मैं आई डोंट नो कि किस तरह से एक स्टार को, एक आर्टिस्ट को, एक स्पोर्ट्समैन को उसकी इज्जत की जाती है, बट इंडिया आई नो, चाहे आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान से बहुत सारे आर्टिस्ट भी गए, चाहे कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, वो पूछते हैं। और हमने लिटरली देखा कि जब बाबर आजम भी इंडिया में लैंड करता है तो किस तरीके से रिसेप्शन उनको दिया जाता है, किस तरीके से उनको ग्रीट किया जाता है, किस तरीके से बाबर आजम को वार्म वेलकम किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैठ के ट्विटर के ऊपर, जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, वो बात कर रहे होते हैं बाबर आजम के हवाले से। यानी आप के हाथ में बल्ला पकड़ा देना तो आप कांप जाएं शायद, और बातें आपको करनी है बाबर आजम के हवाले से। और ये कोई जायज़ तनकीद नहीं होती है, ये एजेंडा बेस्ड तनकीद होती है। यानी यहाँ पे वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं और बातें, सवाल शुरू कर दिए कि जी हाँ जी, फिर बाबर आजम की कप्तानी को आप कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद? भाई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस तो देखने दो। चलें अब आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। थोड़ा ज़ाहिर है हमने जो कैप्टन्स टॉक में सवाल किए गए बाबर से, बाबर के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने जो की है इंडिया को लेकर, रिसेप्शन को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। हैदराबाद की बिरयानी को लेकर इस पर भी बात करेंगे। बट उससे पहले हमने देखा वार्म अप मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें जो क्रिकेट शायकीन वहाँ पे मौजूद थे, इंडियंस जो थे, जो हैदराबादी थे, उन्होंने बाबर आजम को किस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट किया है। जब जब बाबर एक शॉट लगाता था किस तरीके से क्राउड की तरफ से आवाज़ आती थी। और उसके बाद जब आफ्टर द मैच, जब क्रिकेट शायकीन जिन्होंने हाथों में इंडियन परचम, इंडियन तिरंगे थामे हुए थे, फ्लैग्स, वो बाबर आजम की किस तरह से तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे बाबर आजम एक क्लास है। और हमें बड़ा दुख हुआ कि बाबर आजम रिटायर्ड हर्ट हुए 90 पर। उनको अपनी सेंचुरी करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने बताया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, कि उन्होंने कहा कि ये वार्म अप गेम है, इसमें मेरा सेंचुरी करना ज़रूरी नहीं है, बाकी जो बैटर्स हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं शायद रेस्ट डे हो मेरा, वो वाटर बॉय के तौर पर हमने पहले देखा सामने आए, फिर उनको आना पड़ा फिर खेलने के लिए, आगे जाके वो आए, और उनकी जानिब से जो क्लास की बैटिंग की गई। तो ये वहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट शायकीन है और बाबर के फ़ैन हैं, उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की बाबर आजम की वहाँ पर, मैं कहता हूँ यार मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ हमारे इंडियन फ्रेंड्स का, हमारे भारतीय दोस्तों का, कि जिस तरीके से आपने
بابر اعظم کو ویلکم کیا ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں جی کہ جو گفتگو کی گئی, پہلے تو بابر اعظم سے سوالات ہوئے, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا شعبہ یعنی بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ جس میں آپ کی گرپ بہت اچھی ہے آپ کی ٹیم کی. تو بابر اعظم نے کہا ڈیفینیٹلی میں کہوں گا ہماری بالنگ, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلسل لگاتار کھیلتے آ رہے ہیں, ریسٹ ہمارے کسی پلیئر کو نہیں مل پایا, یہ بھی انہوں نے ساتھ بات کر دی. تو یعنی وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے دیٹ از بالنگ, بٹ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پلیئر کو جب ریسٹ نہیں ملتا ہے تو وہاں پر اس کی پرفارمنس میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز بھی پھر نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو جو ریسیپشن ابھی تک ملا ہے, جس طرح سے وارم ویلکم آپ کا کیا گیا ہے انڈیا کے اندر, واٹ ول یو سے اباؤٹ دیٹ, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس پہ بابر نے اور یہ بھی کہا گیا کہ شعیب اختر کہتے ہیں کہ جی آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو پھر انڈیا میں جب آپ لینڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ ہی ہیں, آپ اکیلے ہی ہوں گے. تو پھر اس کے بعد بابر نے کہا کہ پہلے دن سے جب ہم یہاں پہ آئے ہیں, جو ہمیں ویلکم کیا گیا, جو ہمیں جس طرح سے گریٹ کیا گیا, جو ریسیپشن دیا گیا, اور اس کے بعد جو وارم اپ میچ کے اندر جس طرح سے کرکٹ شائقین ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, کہتے ہیں ہم نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا جو ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہم اپنے ہوم میں کھیل رہے ہیں. تو یہ بابر اعظم کے ریمارکس سے ان کا فیڈ بیک تھا بھارت کو لے کر, بھارتی ویلکم کو لے کر. اینڈ اگین تھینک یو انڈیا, جس طریقے سے آپ ہمارے کیپٹن کو, ہماری ٹیم کو عزت دے رہے ہیں, دل سے آپ لوگوں کا شکریہ. اور پالیٹکس ایک طرف, سیاسی بیانات ایک طرف, ذکا اشرف کا بھونڈا گھٹیا بیان بھی ایک طرف, جس پہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی جو کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, بٹ تھینک یو سو مچ جو آپ کر رہے ہیں. بابر اعظم سے پھر ظاہر ہے انڈین کھانوں کے حوالے سے پوچھا گیا, حیدرآبادی کھانوں کے حوالے سے پوچھا گیا, کیونکہ جب سے گئے ہیں تو حیدرآباد میں لینڈ کیے اور حیدرآباد کے کھانے کھائے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو جب سے آئے حیدرآباد کی بریانی کھا رہے ہیں اور بڑی اچھی ہے, بڑی اچھی لگی ہے. پھر بابر اعظم سے اس کے علاوہ کنڈیشنز کے حوالے سے سوال کیا گیا, اور یہ بھی آبویسلی پوچھا گیا کہ آپ انڈین سوائل پہ آئے ہیں, آئی پی ایل پاکستانی پلیئرز نہیں کھیلتے ہیں, باقی جتنی ٹیمز ہیں وہ آئی پی ایل آ کے یہاں پہ کھیلتی ہیں, تو کیا آپ پہ زیادہ پریشر ہے کہ آپ انڈیا آ کے اس طرح سے کھیل رہے ہیں ورلڈ کپ وہ بھی؟ تو بابر اعظم نے جواب دیا کہ اس طرح سے پریشر تو کوئی نہیں ہے, اور ہاں یہ ہے کہ انہوں نے پھر کنڈیشنز کی بات کی کہ کیونکہ سملر کنڈیشنز ہیں, پاکستان اور انڈیا کی کنڈیشنز کو زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, ہاں باؤنڈریز چھوٹی ہیں. بابر اعظم نے یہ بھی نشاندہی کی کہ یہاں پہ باؤنڈریز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں, تو یہاں پہ آپ کو ہائی اسکورنگ گیمز دیکھنے کو ملیں گی, یعنی میچز میں زیادہ اسکور ہوگا. تو ظاہر ہے جو زیادہ اسکور کرے گا, یعنی بیٹنگ سائڈ جس کی زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ میچز جیتنے میں کامیاب ہوگا. تو یہ بابر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ باؤنڈریز جو ہیں انڈیا میں چھوٹی ہیں, ہائی اسکورنگ گیمز اس میں ہوں گی. تو یہ گفتگو ہوئی, اور بھی سوالات ہوئے, باقی بھی کیپٹنز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, روہت شرما بھی تھے, باقی نیوزی لینڈ, انگلینڈ, ظاہر ہے جتنی ٹیمیں وہاں پہ شرکت کر رہی ہیں, افغانستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ساؤتھ افریقہ, اور جن کا میں نام مس کر گیا ہوں, انگلینڈ وغیرہ. تو ان کے بھی کیپٹنز وہاں پہ موجود تھے, مگر سب سے زیادہ جو سوال ہوئے وہ بابر اعظم سے ہوئے. اور ان کو اس سیریمنی کو, کیونکہ اس ٹاک کو ختم کرنا تھا, تو ان کو جلدی جلدی اس کو ختم کرنا پڑا. لیکن جیسے ہی انہوں نے ختم کرنے کا اشارہ دیا روی شاستری نے, جو کہ میزبانی کر رہے تھے, تو پھر ہر رپورٹر جو وہاں پہ موجود تھا انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے بابر بابر بابر, یعنی وہ کہتے کہ بھائی ابھی ہم نے بابر سے سوال کرنے ہیں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے دن سے ایسا ہی ہے کہ چاہے وہ انڈین کرکٹ فینز ہو, انڈین پبلک ہو, یا پھر وہ انڈین جرنلسٹ ہو, بابر کو پہلے دن سے ہی جب سے وہ انڈیا میں لینڈ کیے ہیں بے حد عزت دی جا رہی ہے. دل سے ہم آپ کے اس چیز پر شکر گزار ہیں. اور آپ بھی اپنا فیڈ بیک اس تمام تر صورتحال پہ ضرور دیجیے گا, جس طرح سے پاکستان کو ویلکم کیا گیا ہے. ہاں بہت سے لوگ آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بحث شروع ہوتی ہے پاکستان انڈیا کی, ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی جو فینز ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں, اور کسی بھی کی بورڈ واریئرز کی طرح بالکل ہی کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. بٹ میرا خیال ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے خاص طور پہ جنہوں نے دیکھا ہے اور مانا ہے اس چیز کو, جس طرح ہم مان رہے ہیں یہاں پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, کہ ہاں انڈینز نے دل جیتے ہیں پاکستانیوں کے, بہت میرے سمیت بہت سارے پاکستانیوں کے, جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا. ہاں باقی پالیٹکس, آر ایس ایس ایک طرف, بی جے پی ایک طرف, پاکستان کی طرف سے جو پالیٹکس ہے وہ بھی ایک طرف, لیکن
پاکستانی اور انڈین عوام کیا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا ہے، اس سے بہت واضح ہو گیا، اور اس سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو یہ چیز ہضم بھی نہیں ہوگی. لیکن اینی ویز کمنگ بیک ٹو کرکٹ، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی فارم اس وقت کیا ہے؟ پاکستان وارم اپ میچز میں کارکردگی آپ نے دیکھ لی، تو میں چاہوں گا کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ اپنے کامنٹس میں پلینگ 11 آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے، کون سے بلے بازوں کے ساتھ ہمیں میدان میں اترنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کافی کیے. ہاں ایک فیڈ بیک بڑا آ رہا تھا ہمیں کہ وسیم جونیئر کی جگہ زمان خان کو ہونا چاہیے تھا، وسیم کو آپ ریزرو میں ڈال دیتے، تو یہ ایک فیڈ بیک ہمیں بڑا آیا ہے. اس کے علاوہ اسپنرز کو لے کے تھوڑا فیڈ بیک ضرور آیا ہے. لیکن خیر آپ نے پلینگ 11 آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی کیا ہونی چاہیے، بیٹرز کون سے آپ کے، پھر اسپنرز آل راؤنڈر کون سے، اور آپ کے پیسرز کون سے جو آپ کی پلینگ 11 جن کو نیدرلینڈ کے خلاف پہلا میچ جو ہے مشکل تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اپ سیٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایزی بھی نہیں لینا چاہیے. تو پلینگ 11 جو ہے آپ کو جو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کے میچز میں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا.